مفتی عابد مبارک صاحب غصے کے حوالے سے فرمائیں، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ غصہ بس ٹھیک ہے، غصہ ہے، کوئی ایسے بس لفظ سمجھ لیا اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ رب العزت نے اس پاک کلام میں غصہ پینے والوں کی ستائش فرمائی، اور وہ لوگ جو سردی اور گرمی میں یا کمی اور زیادتی میں یا اچھے اور برے وقت میں خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو غصہ دلائے تو آپ غصے کو ضبط کر لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ سامنے والی کی زیادتی پر صرف صبر ہی نہ کریں، بلکہ صبر کر کے اسے دل سے معاف بھی کر دیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک تو ہوتا نا کہ یار چھوڑوں گا نہیں، لیکن کچھ کر نہیں سکتا ہوں تو اب کیا کروں، چھوڑ ہی دیتا ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ کر بھی سکتا ہوں، واہ واہ، پھر بھی معاف کر دیتا ہوں، تو وہ معاف بھی کر دے۔ پھر اس سے اگلا سٹیج کہ معاف ہی نہ کرے بلکہ اسے تحفہ بھی دے، اللہ اسے کچھ گفٹ بھی دے، اللہ۔ اس پر احسان بھی کرے۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا کہ جب خادمہ جو ہے وہ پانی گرم کر کے لے جا رہی تھی تو ننھے سے شہزادے کے اوپر وہ اس سے گر گیا اور اس کی شہادت ہو گئی۔ اب امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیونکہ اولاد ہے نا، جی جی، تو طبیعت بہت ناگوار گزری اور جلال بھی آیا۔ تو اس خادمہ نے پھر یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور پھر لوگوں کو معاف بھی کر دیتے۔ تو امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا۔ جب اس نے آگے پڑھی لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں تو کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ۔ پھر کہتی ہے آگے، یہ آیت پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کہا جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ مطلب اتنا بڑا اس سے ایک اتنی بڑی غلطی ہوئی، اس کے بعد اس نے جب قرآن کی آیت پڑھی۔ اب تو ہم لوگ تو وہ ہیں نا کہ جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں، اور ہم کو کوئی اس موقع پر کوئی بات کرے تو ہمیں پھر بھی اور ڈبل غصہ آتا ہے کہ مجھے نہیں سمجھا، تو مجھے کیا سمجھا رہے ہو تم، میں اتنا بڑا چیمپئن آدمی میں تو اگلے کو لوں، سب کچھ مجھے پتا تو مجھے سمجھاؤ گے۔ بہت اچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ شیطان سے ہے، اور شیطان آگ سے ہے، اچھا، اور آگ کو بجھانا پانی سے ہے، لہٰذا تمہیں غصہ آئے تو وضو کر لو۔ سبحان اچھا مفتی صاحب، غصے کو حرام کہتے ہیں نا، حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ غصہ جو یہ ہے نا، حرام قرار جو دیا گیا ہے، امین شہیدی صاحب نے جو بات کی اس کو آسان لفظوں میں یوں کہ غصہ حرام بھی ہے اور حلال بھی ہے، اور کبھی تو غصہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور کبھی غصہ کرنا فرض ہوتا ہے۔ مطلب غصہ کرنا فرض کہاں پر ہوتا ہے، میں نہیں سمجھ پائی، ذرا مجھے بھی سمجھائیں، مطلب ناظرین بھی جب سمجھنا آپ چاہتے اللہ کی نافرمانی کو سامنے دیکھ رہے ہو ہیں۔ ٹھیک، اور پھر آپ اس پر قادر بھی ہو اس کو روکنے پر، تو آپ غصہ کریں گے اس کو۔ خبردار اگر تم نے یہ کام کیا، کوئی کسی کو مظلوم کو قتل کر رہا ہے اور اللہ نے آپ کو پاور دیا ہوا ہے، اب آپ اس کو بولیں یار مجھے تو غصہ نہیں آ رہا، تو مار رہا ہے تو مار دے، مجھے تو غصہ آ نہیں رہا، میں تو بہت شریف آدمی ہوں۔ بھائی غصہ کرنا پڑے گا نا اس کو روکنے کے لیے، اور اگر ہو سکے تو ڈنڈا تمہارے ہاتھ میں تو ڈنڈا بھی اٹھانا پڑے گا۔ اس کو غیرت کا اگر کہہ دیں، یہ تو غیرت کا مسئلہ یہ ہے کہ مس یوز کی بات اور ہے، جس کو ہم کہیں غصہ حرام ہے یا حلال ہے، یا کبھی غصہ سنت ہے، کبھی غصہ لازم ہے، کبھی غصہ حرام ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر۔ ڈیپینڈ کرتا ہے سچویشن پر۔
اب سچویشن کیا ہے, جب آپ جہاد پر جائیں گے تو کافروں کو کیا بولیں گے, بھائی ذرا یہاں لیٹیے گا, میں آپ کی گردن کاٹنی ہے, ایسا تو نہیں ہے. یا انڈیا کے فوجیوں کو جو ہے وہ کہیں گے کہ آپ ہمارے سامنے آئیے گا, ہم نشانہ لگانے لگے آپ کا, تو ایسا تو نہیں ہے. تو غصہ آئے گا وہ جب ہماری جو ہے وہ سرحدی خلاف ورزی کریں گے, ہمارے جوانوں میں جذبہ جہاد آئے گا, ان کا جواب دیں گے, ان کا ابھی نندن یہاں چائے پینے آئے گا تو ہم اس کو نیچے اتاریں گے, تو غصے میں اتاریں گے نا. جب مارا تھا اس کو درگت بنائی تھی اس کی عوام نے, یاد ہے, چڑھ گیا تھا. تو اب مسئلہ, اس کو مارا, اس کو پھر ہم نے, چلو اس کی وردی تو یہاں رکھی ہوئی ہے, چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں, لیکن ہم نے اس کو واپس بھی کر دیا, اس کا وہ نہیں ہے. اچھا جذبہ کیسے گالی کے تحت واپس کیا؟ جب تک آپ غصے میں نہیں آئیں گے تو آپ جنگ کیسے کریں گے؟ جب تک آپ غصے میں نہیں آئیں گے, غیرت اسلامی میں نہیں آئیں گے, جذبہ جہاد آپ کے اندر اس ولولے کے ساتھ نہیں ہوگا تو آپ لڑیں گے کیسے؟ اچھا غیرت کی بات کریں سامنے, غیرت کا تو پھر لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ غیرت میں مارے گے, غیرت وہ اس پہ بھی ذرا بحث کریں گے آگے. بھائی دیکھیں, غیرت جو ہے وہ اگر ایسی ہو جو اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جا رہا ہے بندہ, تو وہ غیرت کبھی کفر تک لے جاتی ہے, کبھی حرام تک لے جاتی ہے, جہنم تک لے جاتی ہے. تو یہ ہمارے ہاں بات بات پہ غیرت کے نام پہ قتل کر دینا یہ حرام ہے, یہ حلال تھوڑی ہے, یہ جائز تھوڑی ہے, یہ خلاف قانون ہے. ہاں نہیں, مطلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے تو آپ اس کو طلاق دے دیں, اس کو مارنا اس کا حل نہیں ہے. اچھا وہ آپ کے بس میں چیز ہے. ہاں آپ کی بیٹی ہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آج کے بعد تو میری بیٹی نہیں ہے, اس کی تربیت آپ پہ لازم ہے, اس کو بٹھائیں گے, سمجھائیں گے, بیٹا یہ حدود ہے, یہ ریڈ لائنز ہیں, اس کو کراس نہیں کرنا, یہ ہے. اب آپ اس کو سمجھائیں گے, آپ کے اوپر ہے, قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا نا. غصہ کر کے مارنا شروع کر دیں, مارنا تو حل نہیں ہے, مار مار کے اس کو جان سے مار دیں, یہ حل تھوڑی ہے. تو اس لیے غیرت کے نام پر جو غصہ کیا جاتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہے. اس کو استعمال کرتے ہوئے کسی کو قتل کر دیا جائے, کسی کو مطلب یہ رزلٹ آ جائے, تو یہ ضرور حرام ہے, یہ ضرور غلط ہے. اگر یہ خلاف اسلام ہو, اگر یہ مطلب ان حدود کے خلاف ہو جو میں نے بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غصے کو جو روکنے کے طریقے بتائے نا, فرمایا اگر کھڑا ہوا ہے تو بیٹھ جا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اور بیٹھا ہوا ہے تو لیٹ جا, سبحان اللہ, بہت غصے میں ہے تو وضو کرو, پانی پی لیں, پانی پی لو. ایک باقاعدہ سبجیکٹ شہیدی صاحب پڑھایا جاتا ہے یورپین اسٹڈیز میں, اینگر مینجمنٹ کا. بالکل پڑھایا جاتا ہے, بالکل ایسے. یہ بزنس ایڈمنسٹریشن میں, یہ مینجمنٹ میں یہ ہے کہ بھئی کمپنیاں جو ہے وہ ایسے لوگ تلاش کرتے ہیں جن کو غصہ نہیں آیا, ورنہ ان کا بزنس تباہ کر دیں گی. بالکل. تو اچھا یہ بڑی گہری بات کی ہے, یہ ہمارے ہاں نہیں ہے, ہمارے پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں یہ نہیں پڑھایا جا رہا. حالانکہ مسلمان ہمیں قرآن کو ہم پڑھتے ہیں, سیکھا ہم نے, ہمارے بارے میں, لیکن ہمیں نہیں پڑھایا جا رہا. ہم بات بات پہ غصہ کرتے ہوئے طلاقیں, مار دھاڑ, جس طرح ابو محمد صاحب نے کہا, جیلیں بھری ہوئی ہیں, اسپتال بھرے ہوئے ہیں. یہ وجہ یہی ہے ہمارا ملک. اچھا دیکھیں, ہم لوگ جو ہے نا, اگر ان کے معیار کے حساب سے ہمارے ٹیسٹ ہو نا پاکستانی عوام کے, تو 100 میں سے 99% تو نفسیاتی نکلیں گے. بالکل نکلیں گے, صحیح کہہ رہے ہیں. ان کے نزدیک یہ غصہ کرنے والے لوگ نفسیاتی ہوتے ہیں. تو ہے نا, ہمارے ٹریفک پہ وہ ہماری ٹریفک دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے. اے نور خدا, نور بصیرت کی طلب ہے, رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے. مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے, گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے. گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر, مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے. رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے, تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر. بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. رمضان میں بول.